عید کی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عید کی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھانے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو عید کی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ عید کے دن بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، تجھ مجھ کو بلاتے پھرتے ہیں کہ امام صاحب آپ آ جاؤ، حافظ جی آپ آ جاؤ، فاتحہ پڑھ دو۔ لہذا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا پڑے گا، انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ عید کی فاتحہ پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے۔ لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کو آگے لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے ذریعے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب مل جائے۔ تو دیکھیں، اب آپ کو عید کی فاتحہ کیسے پڑھنا ہے اور اس کا ثواب کیسے بخشنا ہے، تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیے گا۔ آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ بھی پکوان بنے ہوئے ہوں، کھانا پانی، خوشبو شیرینی پانی جو کچھ بھی حاضر ہو، اس کو آپ سامنے رکھیں، مصلی پر آپ بیٹھ جائیں اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو بھی درود شریف آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو، جو درود شریف آپ کو آسان لگتا ہو، وہ آپ 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو 1 بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف 1 بار پڑھنی ہے، مکمل سورت۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھنی ہے مکمل۔ پھر آپ کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو درود شریف آپ نے شروع میں پڑھا تھا یا تو وہی پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں، تمام انبیاء نبیوں کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب آپ کو کیسے کرنا ہے؟ تو دونوں ہاتھوں کو آپ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائیں، 1 بار درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس طرح کہ یا اللہ پروردگار، جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اور جو کچھ بھی کھانا پانی، خوشبو شیرینی پانی جو کچھ بھی حاضر ہے، سب کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، میرے پڑھنے میں جو غلطیاں پیدا ہوئی ہوں، اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ان کو معاف فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ خوانی کا ثواب میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ ناز میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضور کے تمام صحابہ صحابیات، تمام ازواج مطہرات، تمام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ، اس فاتحہ کا ثواب، اس خوشبو شیرینی پانی کا ثواب تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں اور بالخصوص سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ اس کے بعد اس فاتحہ کا ثواب حضرت پیران پیر روشن ضمیر سرکار بڑے پیر صاحب حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ حضور غوث پاک کے والدین کریمین اور آپ کے سلسلہ پاک کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ شہنشاہ ہندوستان سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری، حضور مخدوم علاء الدین صابر کلیری اور تمام اولیاء ہندوستان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، سلسلہ رضویہ، سلسلہ برکاتیہ، سلسلہ شیریہ، سلسلہ مداریہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہے، مولا قبول فرما۔ یا اللہ، رمضان المبارک میں ہم نے جو کچھ بھی عبادت و ریاضت کی ہے، ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، ہماری نماز تراویحوں کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ، رمضان کے اس مہینے میں ہم نے قرآن عظیم پڑھا ہے، تسبیحات پڑھی ہیں، جو کچھ بھی اوراد و وظائف پڑھے ہیں، سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں میرے ماں باپ پر رحم و کرم کی بارش نازل فرما، میرے ماں باپ کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ اگر آپ کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو آپ ان کے لیے اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ، اس فاتحہ خوانی کے صدقے میں میرے ماں باپ کی مغفرت و بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر پر رحمت و نور کی تجلیات اور بارشیں نازل فرما۔ پروردگار، میرے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے بال بچوں کو صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار، دنیا کے تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو حل فرما، جو بیمار حال ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔
اور خصوصی طور پر فلسطین کے لیے بھی دعا کر لیں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اب تک جو بھی مسلمان شہید ہوئے ہیں تمام مسلمانوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، قبلہ اول کی یعنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما اور دشمنوں کے ارادوں کو نیست و نابود فرما دے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز دعا ہو، جو جائز دعا آپ اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہتے ہو، وہ دعا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔